अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ूलू आमन्ना, कह दो कि हम ईमान लाए, बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, साथ अल्लाह के और जो उसने नाज़िल किया हमारी तरफ, वमा उन्ज़िला इला इब्राहीमा, और जो नाज़िल किया इब्राहीम की तरफ, व इस्माईला, और इस्माईल की तरफ, व इसहाका, और इसहाक की तरफ, व याकूबा, और यकूब की तरफ, वल असबाती, और उनकी औलाद को, वमा ऊतिया, और जो दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम, वमा ऊतिया, और जो दिए गए नबी यूना नबी, मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु, नहीं फ़र्क करते, बैना, दरमियान, अहादिन, किसी एक के, मिनहुम, उनमें से, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं। कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया, और जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद की तरफ उतारा गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम इनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम उसी के फरमाबरदार हैं। असबात ये सिबत की जमा है जिसके मानी सानी से फैलना है। औलाद की औलाद को भी इस फैलाव की वजह से सिबतुन कहते हैं। यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनकी औलाद के 12 कबाइल अल असबात कहलाते हैं। इस आयत में मुसलमानों को असल हदायत और ईमान की तालीम दी गई है, यानी कुरान पाक से पहले जितनी आसमानी किताबें और जितने अम्बिया और रसूल आए, जिनमें से बाज़ के नाम तो कुरान मजीद में आए हैं और बाज़ के नहीं आए, सब पर ईमान लाया जाए कि वो सब हक है। इनके दरमियान फ़र्क करने का मतलब ये है कि किसी को मान लिया और किसी को ना माना, जैसे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नसरानियों ने आखिरी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। अलबत्ता तफसीली ईमान सिर्फ कुरान पर ज़रूरी है, यानी इसके हर हुक्म को मानना और इस पर अमल करना, क्योंकि कुरान पाक आने से पहली तमाम किताबें मनसूख हो गईं। पहले तमाम पैगंबर खुसूसन अपनी कौम की तरफ आते थे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के तमाम लोगों की तरफ भेजे गए हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले किताब तौरात अबरानी में पढ़ते, फिर अहले इस्लाम के लिए अरबी में इसकी तफसीर करते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले किताब को ना सच्चा कहो और ना इन्हें झूठा कहो, बल्कि यूँ कहो, आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना फ़ाइन आमनु, फिर अगर वो ईमान लाएं, बेमिसली मा आमनतुम, उसकी मिसल जैसा कि ईमान लाए तुम, बेही, साथ उसके, फ़क़द इहतदौ, तो पस तहकीक वो हदायत पा गए। वइन तवल्लो, और अगर वो फिर गए, फ़इन्नमा, पस बेशक, हुम फ़ी शिक़ाक़, वो बीच ज़िद के हैं या शक के हैं या महज एक मुखालफत में हैं। फ़सयकफ़िकाहुमुल्लाहु, अल्लाह उनके मुकाबले में आपको काफ़ी है। वहुवस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर अगर वो उस जैसी चीज़ पर ईमान लाएं जिस पर तुम ईमान लाए हो, तो यकीनन वो हदायत पा गए, और अगर वो फिर जाए तो वो महज एक मुखालफत में पड़े हुए हैं। पस अन करीब अल्लाह तुझे उनसे काफ़ी हो जाएगा, और वही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी ये लोग उन चीज़ों पर ईमान लाएं जिन पर तुम ईमान लाए हो, जिनका जिक्र इससे पहली आयत में है, तो वाकई वो हदायत याफ्ता होंगे, और अगर वो मुंह मोड़ेंगे तो महज मुखालफत और ज़िद की वजह से ऐसा करेंगे। अहले किताब का हक से मुंह फेरना या हट दर्मी इख्तियार करना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अल्लाह इन्हें सज़ा देने को काफ़ी है। यानी यहूद बनु नज़ीर जिला वतन हुए और जिजिया देना कबूल किया, और बनु करीज़ा कैदी और कत्ल हुए, और नजरान के ईसाइयों ने भी जिजिया देना कबूल किया। इस वादे के मुताबिक वाकई अल्लाह ताला आपको उनसे काफ़ी हो गया, और बिलाखिर तमाम यहूद व नसारा पूरे जजीरा अरब से जिला वतन कर दिए गए। सिबग़तल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। वमन अहसनु, और कौन है अच्छा, मिनल्लाहि सिबग़तन, अल्लाह के रंग से, व नहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं।
اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کو صبغۃ اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو اس پانی سے غسل دیتے اور کہتے یہ اب پاک اور صحیح معنوں میں نصرانی ہوا۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں معمودیہ یا بپتسمہ دینا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام ہے، جسے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی پابندی کرو۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہی رب ہمارا ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ اور کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے ہو گیا؟ تو ہمارا دین سب سے بہتر اور تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا یا اعمال کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازشات کرے گا، اور اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر بھی ہیں کہ ہم فقط اسی ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور تم شرک بھی کیے جاتے ہو، اور یہ اندازہ اب تم خود لگا سکتے ہو کہ آئندہ اس کی نوازشات اور اس کے لطف و کرم کس پر ہونا چاہیے۔ ام تقولون، یا کہتے ہیں، انا ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو تھے، ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی۔ قل، کہہ دیجئے، انتم، کیا تم، عالم، جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن ازلم، اور کون شخص ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کتما، جو چھپاتا ہے، شہادتاً، گواہی کو، عندہ، جو اس کے نزدیک ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے یا اللہ کی، وما، اور نہیں، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی، کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں معرض وجود میں آئی تھی، اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق سیدنا عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام وغیرہ اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، مگر ان علماء یہود و نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ مدرجہ بالا جتنے بھی انبیاء ہیں یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ اس پس منظر میں اب اس آیت کو اگر دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بد دیانتی کو واضح کیا ہے اور انہیں حق گواہی یعنی چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑے ظالم ٹھہرایا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس فعل کی مثال امت مسلمہ میں ایسے ہے جیسے کوئی مسلم عالم عوام کو یہ باور کرائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافعی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد پیدا ہوئے اور وہ نبی بھی نہیں تھے کہ ان کی بات حجت ہو۔ تلقا امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت،
اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون ان کے بارے میں وہ جو تھے عمل کرتے۔ یہ ایک امت جو گزر چکی ہے اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء اور صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے اور مسلم کی حدیث ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔